خان صاحب نے ابھی حملہ کیا میری تقریر کو بنیاد بنا کے. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فیریا. JIT کی پروسیڈنگز کس حد تک غیر جانبدار ہیں؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. نہال ہاشمی نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ سے جواب دینے کی مہلت مانگ لی. حسین نواز کی JIT میں پیشی کی تصویر لیک ہونے کا تنازعہ. حسین نواز کی تصویر منظر عام پر آنے سے تحقیقات کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں. حکومت کا الزام. تحریک انصاف اور حکومت کے ایک دوسرے پر تصویر لیک کرنے کے الزامات. حسین نواز کی تصویر کس نے لیک کی؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید سے، تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی سے، معروف صحافی عمر چیمہ سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. پینل میں JIT کی تحقیقات کا چوتھا ہفتہ جاری ہے. ان 4 ہفتوں میں بڑے بڑے نشیب و فراز دیکھنے میں آئے. پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ اور JIT اراکین کے انتخاب کے حوالے سے ایک متنازع خبر شائع ہوئی جس کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. نہال ہاشمی کی JIT اور ججز کے حوالے سے دھمکی آمیز ایک تقریر سامنے آئی جس کے بعد ان کو کورٹ میں بلا لیا گیا. اب حسین نواز کی JIT کے سامنے پیشی کی تصویر کا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے. حکومت اور تحریک انصاف اس تصویر کے لیک ہونے کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں. حکومت کا الزام یہ ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اسے تحقیقات کے خلاف ایک سنگین اس کی خلاف ورزی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ قرار دیا ہے. مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ حسین نواز کی تصویر کی غیر قانونی اشاعت اور اس کا طریقہ کار ہتک آمیز اور افسوسناک ہے، تفتیش کے قانونی طریقہ کار کے منافی ہے. تصویر خود گواہ ہے کہ حسین نواز انصاف کے منتظر ہیں. ایک تسلسل سے غیر منصفانہ واقعات سے انتقام کی بو آتی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج نہال ہاشمی صاحب کی کورٹ میں پیشی تھی. پچھلی دفعہ جب وہ گئے تھے تو غیر مشروط معافی کا کہا جا رہا تھا. آج انہوں نے کورٹ سے مہلت مانگ لی ہے اور باہر آ کر کیا کہا بڑے اگریسو نظر آئے. لیٹس واچ ہم. میرے ساتھ زیادتی ہے ایک محب وطن پاکستانی کے ساتھ. یہ یقیناً ان قوتوں کا کام ہے جو پاکستان کو آج اس ملک کے بارڈرز پہ فورس کھڑی ہے. مگر ایک قوت چاہتی ہے کہ ادارے ٹکرائیں، سیاسی افراتفری ہو، سی پیک نہ ہو. ان لوگوں نے میری تقریر کو ڈسٹارٹ کیا اور سائبر کرائم 8 سب سیکشن D کے تحت ڈس آنیسٹی کے ساتھ اگر کسی چیز کو پیش کیا جائے تو وہ قابل گرفت جرم ہے. And I'll start with you, مشیمہ. یہ جو ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے ہاشمی صاحب نے، تقریر کو اس کو ڈسٹارٹ کر سکتے تھے. آپ نے دیکھی تھی وہ، اس میں کیسے کوئی ڈسٹارٹ کر سکتا اس تقریر کو؟ کہہ رہے ہیں زیادتی ہو گئی ہے میرے ساتھ. اچھی یہ ان کا ایک موقف ہے تو اس پہ میں یہ بھی ان کا موقف ہے اور تقریر بھی انہی کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز ایک پبلک ڈومین میں آتی ہے تو پھر اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اتنے معنی نہیں رکھتا، اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کی تشریح ہوتی ہے کہ وہ عوام نے اس کو کس انداز میں سمجھا ہے. آپ کے الفاظ کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے نا. یا تو آپ اس سے یہ کہیں جی کہ یہ میں نے بات نہیں کی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ کہیں جی کہ اس میں سے 3 پیرے لے لیے گئے، ایک پیرا جو اہم تھا وہ نہیں لیا گیا کہ میں نے تو اس میں یہ بھی بات کی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی تقریر کا حصہ ہے، یعنی کہ یہ ایک میں یا ایک اور آدمی جو اس کو دیکھ رہا ہے، یا اب جس طرح یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، یہ عدالت نے اس کی تشریح کرنی ہے. یعنی کہ اس میں آپ کی ایک سب کانشیس میں کیا تھا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم اس کی لارجر پکچر دیکھ لیں تو جو شروع میں حکومت کی طرف سے بھی ہمیں ریاکشن نظر آیا، انہوں نے سینیٹرشپ بھی ختم کر دی، ریزگنیشن بھی لے لیا،
نہال ہاشمی صاحب بھی کہے تھے کہ میں غیر مشروط معافی مانگوں گا, روزے میں تھا, پریشان تھا. آج بالکل فرق نہیں نظر آئے نہال ہاشمی صاحب. آج پتہ نہیں وہ روزے میں تھے ہی, آج دوبارہ پھر روزے میں تھے شاید, کیونکہ نہیں آج تو انہوں نے جو ہے پہلی دفعہ تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں روزے میں تھا. ٹھیک ہے, تو آج ذرا ایک چینج آف ہارٹ ہے. اب یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ آج وہ روزے میں ہیں یا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک پالیسی شفٹ یا ایک اسٹریٹجی شفٹ یہ ایک ضرور نظر آ رہی ہے. پہلے تو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے عدالت کے رحم و کرم پر بالکل چھوڑ دیا کہ جو آپ سمجھے میرے ساتھ کر لیں, لیکن اب جو ان کی ایک پوزیشن ہے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو لنگران کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو کنٹیسٹ کرنے کے موڈ میں ہیں. سو دیر مے بی مور ٹو کم, جیسے کہا جاتا تھا کہ شاید پیٹرن ہے, بہت اور بھی لیڈرز ہیں اور بھی لوگ ہیں اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینے والے, یا فیل کر رہے ہیں یہ کہہ نہیں رہے. وہ کہنے میں تو خیر یعنی اگر تو یعنی کسی کو گورنمنٹ کے اندر یا گورنمنٹ کے باہر, یا اگر ہم بات کر لیں اپوزیشن پارٹیز کی, تو وہ ایک آپ کی ایک انٹرنل ڈیبیٹ تو چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی بڑی وہ ایک ان گارڈڈ قسم کی کمنٹری بھی ہوتی ہے, آپ مسلم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہاشمی صاحب نے جو دی تھی سٹیٹمنٹ وہی باتیں سنائی دیتی ہیں. نہیں وہ چیزیں تو ایک ہے, یعنی کہ اب یہ ہے کہ انٹینشن اس میں ذرا ایک جو ایک پرابلم آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے ایک ارادے کا اظہار کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس بنیاد پہ لوگ کوئی اپنا نوحہ پڑھ رہے ہوں کہ جی یعنی کہ کوئی مصائب کی داستان بیان کر رہے ہوں کہ جی آج بھی ججز نے یہ کیا یا یہ کیا. اگر آپ یہ کہیں یا انویسٹیگیٹر جو انہوں نے یہ کیا, لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ اپنا لائے عمل بتائیں, یہ تقریر جو ہے وہ زیادہ اہم اس حوالے سے ہے کہ لائے عمل کے حوالے سے. اس لائے عمل کے حوالے سے ودن پارٹی کیا ڈیبیٹ ہو رہی تھی میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ایک ویسے ایک ریزنٹمنٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا جو ان کی جو بھی تشریح ہے اس چیز کی, وہ ضرور ایک اس کی گونج سنائی دیتی تھی کہ پارٹی کے اندر اس معاملے میں غم و غصہ ہے. یہ جو لاہے عمل ہے یا اسٹریٹجی کیا ہے, یہ جو پہلی دفعہ کسی طرح لاؤڈلی کوئی چیز باہر آئی ہے وہ ہاشمی صاحب کی الفاظ کی شکل. رائٹ, آپ نے صحیح کہا, وہ تو آگے تک گئے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے. لیکن اس کی جو ساتھ ساتھ ایک ایکو ہے وہ ہمیں انفارمیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ سے بھی نظر آ رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ تفتیش کے قانونی طریقہ کار کے منافی ہے جو تصویر لیک ہوئی, اور یہ تصویر اگر تصویر آپ دکھا بھی دیں, اس تصویر کیا تنازع اس وقت کھڑا ہوا ہے ہر طرف. اور یہ کہہ رہی ہیں انفارمیشن منسٹر کہ حسین نواز انصاف کے منتظر اس میں نظر آ رہے ہیں. ایک تسلسل سے غیر منصفانہ واقعات سے انتقام کی بو آتی ہے, یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہاشمی صاحب نے کہا یا دیگر لوگ کہہ رہے ہیں یا دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں یا آپس میں کہہ رہے ہیں, اس میں شاید یہ خیال اب حکومت کے کوریڈورز میں ہے کہ غیر منصفانہ واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. علی زیدی صاحب, آپ پر تمام کا تمام جو غصہ ہے پی ایم ایل این کا وہ اس وقت ہے کیونکہ الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ تصویر لیک کی تھی. اچھا جی, یہ تو بڑی ایک زبردست انٹرسٹنگ بات ہے, اور میں نے آئی میڈ شور کہ میں آپ کے پروڈیوسر کو وہ بھیج دوں, اور میں نے بھیج دی. مجھ سے پہلے کتنی لوگوں نے یہ تصویر ٹویٹ کی تھی. میں کیونکہ میرے سامنے ٹی وی نہیں کی اسکرین نہیں ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ دکھائیں, کیونکہ وہ آپ کے پاس بھی ہے اور آپ کے پروڈیوسر کے پاس بھی. میں نے واٹس ایپ کر دی تھی, اور اگر آپ چاہیں تو میں ٹائم لائن دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے جی تصویر یہ ٹویٹ ہوئی ہے کوئی 10:42 پہ, پھر 11:42 پہ ہوئی ہے کوئی اکاؤنٹ کال ٹیکن ٹویٹس, پھر باغی ٹی وی نے 11:53 پہ کی ہے, اور ارم فاروقی صاحبہ جو کہ ایم کیو ایم کی ایک ایم پی ہیں جو چھوڑ گئی ہیں, انہوں نے کیے 11:54 پہ, اور میں نے کیے 11:59 پہ. اور ان سب سے پہلے یہ واٹس ایپ گروپس میں آلریڈی شیئر ہونا شروع ہو گئی تھی, اور ان میں سے ایک دو گروپ میں آپ فریا اور باقی دوسرے اینکر کچھ پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, آپ جا کے ان گروپس کی ہسٹری چیک کر لیں کہ کتنے انہوں نے گروپ میں ڈالی ہے. یہ میرے پہ الزام لگا کیوں رہے ہیں, اس سے بھی ذرا اوکے ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس نہیں آئی, آپ نے کہاں دیکھی تھی؟ ٹویٹر پر ہی دیکھی تھی یہ تصویر؟ میں نے ٹویٹر پہ بھی دیکھی, میں نے واٹس ایپ گروپس میں بھی دیکھی. سوشل میڈیا از اے فری ورلڈ, اٹ واز دیئر. میرا سوال یہ, اب دو سوالیاں جنم لے رہے ہیں, دو باتیں بڑی کلیئر. پہلی بات کہ کیا میں آئی بی میں ہوں یا میں منسٹری آف انٹیریئر میں ہوں, کیونکہ اس پوری کی تو ذمہ داری منسٹری آف انٹیریئر کی ہے.
So therefore they should be held responsible. میں تو بیٹھا ہوں کراچی میں. یہ اسٹیٹمنٹ دیا, یہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ آفیشیل الزام لگائے انٹیریئر منسٹری پر کہ انہوں نے یہ لیک کی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ, کہ ہم صرف بیرونی سیکیورٹی کر رہے ہیں, انٹرنل سیکیورٹی میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس دیئر اسٹیٹمنٹ. میں کین آئی فنش؟ نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ جو ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی کی لیک ہوئی تھی تصویریں, سولت مرزا کا ویڈیو لیک ہوا تھا, اور جو اتنے مرڈرز کی جو لیک ہوتی آئی ہیں سی سی ٹی وی سے تصویریں, وہ کس نے لیک کی تھی؟ تو یہ تو آپ علی زیدی نے کی بات ہی کر رہے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ یہ کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز نے کر دی ہیں یہ لیک. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ منسٹری آف انٹیریئر کے اندر آتا ہے. دے شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل. میرے پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں, اس کی جواب آپ سن لیں, بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا عمران اسماعیل ہم میری پارٹی کے مجھ سے سینئر ہیں, ڈیپیوٹی سیکرٹری جنرل ہیں, میرے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. وہ تو ڈیپیوٹی سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے. انہوں نے 12:05 پہ تصویر ٹویٹ کی, اس پر لکھا گاڈ فادر, ان کے اوپر لگائیں, ان سے کسی نہیں پوچھتا. اس لیے میرے پہ یہ نزلہ گرانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, ناکام کر رہے ہیں, کہ میں نے اس میں سوال پوچھا ہے کہ جے آئی ٹی کے اوپر جو موٹو گینگ باہر کھڑے ہو کے جھوٹ بولتی ہے کیمرے کے آگے, جے آئی ٹی should be shown live so the world knows what, ساری دنیا کو دکھائیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے اندر. کہ کیوں ہم آ کے باہر نہ سنیں, نہ میری بات سنیں, نہ فواد چودھری کی, نہ دانیال عزیز کی, نہ کسی اور کی, دکھائیں لائیو. جب امریکہ کے اندر جو کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے رشین انوالومنٹ ان یو ایس الیکشن, اس کی ہیئرنگ لائیو دکھا سکتے ہیں. ہم یہ کو پاکستان کا پیسہ چوری ہوا ہے ہم چھپائے چلے جا رہے ہیں. اچھا اگر نہیں ہے, اور یہ جے آئی ٹی کو ہم تو 100% بیک کریں گے آخری دم تک. یہ بنانا چاہتے ہیں, یہ ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کیسے ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بولے ان کی حکومت ہے تو دینا ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی. آپ کا حق ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں, لیکن جب آپ نے یہ تصویر دیکھی تو آپ کو اس کا خیال آیا تھا کہ اس تصویر کے لیک ہونے سے تو جے آئی ٹی کے اوپر سوالیہ نشان آ سکتا ہے, اس سے پی ٹی آئی کو شاید کوئی خاص فائدہ نہ ہو, اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو تو شاید حکومت کو ہی ہو جائے. آپ نے یہ بات سوچی تھی؟ یہ تو حکومت نے لیک کی ہے, therefore it was already پہلے سے سوشل میڈیا پہ تھی. میں کیسے لیک کر سکتا ہوں, مجھے بتا دیں, میرے پاس کہاں سے آئے گی تصویر؟ میں ایک عام شہری ہوں, مجھے کیسے پتا؟ جو بیٹھا ہوا ہے اندر, جو کہ چلا رہا ہے, اس نے لیک کی ہے. انہوں نے کی ہے تاکہ یہ دکھا سکے جی میں بڑے معصوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جی سوال کے جواب دے رہے ہیں. ان سے پوچھیں جو دوسرے کرمنلز کو پکڑتے ہیں جے آئی ٹی میں, وہ ایسے بٹھاتے ہیں ان کو کرسی پہ, جوتے مارتے, الٹا ٹانگ دیتے ہیں ان کو, پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں, وہ ساری چیزیں قبول کر لیتے ہیں. ان سے تو بڑے آرام سے بیٹھ کے سوال آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی اور طرح کی گرافک تصویر آئے؟ اللہ کرے نہ آئے, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. میں تو اعتراض کر رہا ہوں کہ جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان پہ اعتراض کر رہا ہوں. یہ تو بڑے تہذیب سے ادب سے بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں, اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کیوں اپنے آپ کو اتنا معصوم دکھا رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوئی, اچھی بات ہے, تصویر آ گئی, کیا فرق پڑ گیا اس میں؟ کیا اصل میں تو یہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ جناب ہم بڑے جی قانون کے محافظ اور وہ کرنے والے فالو, اور ہم جواب دے رہے ہیں. آپ صرف منی ٹریل دیں اور سارا مسئلہ ختم. وہ آپ کے پاس ہے نہیں. قطری نے بھی آج لکھ دیا کہ جی میں نہیں آ رہا, اب کیا کریں گے؟ رائٹ, دیٹ از اندر ایشو, اس پہ بات کریں گے. مائزہ حمید صاحبہ, یہ آپ کو کیوں لگا کہ علی زیدی صاحب نے, یا پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا کہ علی زیدی نے اس کو لیک کیا, ان کے اوپر کیوں الزام لگا دیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, ابھی میں بولوں گی, سو آئی وڈ ہوپ دیٹ علی زیدی صاحب وڈ ناٹ انٹرپٹ. اوکے, ویل سی کائنڈلی, بیکاز پھر کوئی ایک میسج جو ہے نا وہ گیٹس کنفیوزڈ. اوکے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں مبارکباد دینا چاہوں گی پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر جو الیکٹ ہوئے, اور آج جو ہے 5واں سال ان کا چل رہا ہے, اینڈ ہز اچیومنٹس شو کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اس نے اس ملک کے لیے کیا کیا. تو اٹس اے ڈے, اٹس ففتھ کو انہوں نے اوتھ لیا تھا. سیکنڈلی جو بات کی جا رہی ہے فی الحال جے آئی ٹی کی متنازع کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے کہ جو جے آئی ٹی کی جورسڈکشن ہے, جے آئی ٹی کے جو اندر ہو رہا ہے, دیٹ ہیز, اس کا انٹیریئر منسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا.
انٹیریئر منسٹری باہر تک جو ہے اس کو گارڈ کرے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی اندر ہو رہا ہوگا اس کا تعلق باہر جو انٹیریئر منسٹری کے ساتھ نہیں ہے. سو جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ریلیز کی ہوگی, دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ریلیز کی ہوگی, تو ایون دیٹ از ناٹ پاسبل. نہیں, میں کہتی ہوں کہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کس نے ریلیز کی ہوگی, یہ اس بات کا جواب چاہیے. دیکھیں اگر یہ ہم نے جو ریزرویشن شو کی اباؤٹ جے آئی ٹی, ہم نے کی ہم نے کورٹ کے اندر ریزرویشن شو کی, لیگل طریقے سے ہم نے ریزرویشن شو کی, ہم نے یہ ریزرویشن شو کی کہ جو ہے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اگر جو ہے سعید صاحب کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے یا ریکارڈنگز جو ہیں آئی ہیں جو ان لافل ہیں, یا جو ہے طارق شفیع صاحب کو ایک فورسڈ ایفیڈیوٹ سائن کرنے کو کہا گیا ہے, یا اگر اس طرح کی تصویر آ رہی ہے تو دس فریہ قصور ہے جے آئی ٹی کا. I am not talking about PTI right now. I'm talking about جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس کو کہا گیا تھا کہ وہ غیر متنازع طور پہ انویسٹیگیشن کرے. تو اگر غیر متنازع طور پہ انویسٹیگیشن کرنی تھی تو پھر اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میرا سوال صرف یہ ہے. لیک کرنے سے کیا میسج گیا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتہ, مجھے یہ تو ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے یہ پکچر لیک کی, کیا واٹ واز دی انٹینشن بیہائنڈ اٹ. لیکن فریہ کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن فریہ میرا اس سے آپ کو نقصان ہوا ہے فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہمیں نقصان ہوا ہے یا نہیں فائدہ, لیکن میں یہ امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ ہماری ریزرویشن یہ جو تھی کہ جے آئی ٹی غیر متنازع ہے, وہ نہیں فیلنگ آ رہی کہ غیر متنازع ہے, not because of this picture. ایک سیریز آف ایونٹس کی وجہ سے ہم نے یہ ریزرویشنز جو ہیں کورٹ کے سامنے ایک ہفتہ پہلے جو ہے پیش کی تھی, جس پہ کورٹ نے obviously اپنی ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اینڈ آفٹر دس پکچر کیم آلسو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جن لوگوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے ان کو اگر ریزرویشنز ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ریزرویشنز جو ہیں ان دا کورٹ آف لا پیش کریں. بٹ ابھی اگر یہ اتنی لمبی انویسٹیگیشن چلتی, اگر آپ کے منی ٹریل آ گیا ہوتا یا پیپرز آ گئے ہوتے, ڈو یو تھنک کہ پھر بھی اتنی لمبی انویسٹیگیشن؟ دیکھیں انویسٹیگیشن تو تیسری دفعہ چل رہی ہے, اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہم پرائم منسٹر نواز شریف نے تو ڈے 1 سے کہا کہ جتنی انویسٹیگیشن کرنی ہے, جس طرح کرنی ہے, میں اپنے بچوں کو اپنے آپ کو میں نے انویسٹیگیشن کے لیے حاضر کر دیا. ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ لنڈن سے آ گئے. اب میری بات سنیں, دیکھیں لا کے سامنے لیگل طریقے سے یہ انپریزیڈنٹڈ ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے اس طرح اپنے آپ کو جو ہے اپنی انویسٹیگیشن کرائی ہو اپنی تین نسلوں کی. اور علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ کیوں نہیں منی ٹریل دے دیتے, یہ کیوں نہیں تلاشی دے دیتے. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ ہمیں تو موٹو گینگ کہتے ہیں, ہم ان کو لوٹو گینگ کہتے ہیں, بیکاز میرا خیال ہے جو فرنٹ پہ لوٹے ہوتے ہیں وہاں پہ باہر سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ تاریخوں پہ تاریخیں لی جا رہے ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں لی جا رہے ہیں. That you know what that means? ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی سیلف کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. کبھی ان کا جو وکیل ہے وہ چھٹیاں لے لیتا ہے. So my point is کہ اگر آپ نے دوسروں پہ انگلیاں اٹھانی ہیں تو اپنا دامن تو صاف ہونا چاہیے. اور میرا ایک اور پوائنٹ ہے, صرف ایک اور چیز دیکھیں, لیٹس بی فیئر. جب عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دی تھیں, ان کے لیے کیا ریپریکاشنز تھی؟ میرا صرف سادہ سا سوال ہے. Okay, we'll take a break. Keep watching Tonight Fair. اینڈ ویلکم بیک. جے آئی ٹی کی پروسیڈنگس کس قدر غیر جانبدار ہے؟ عمر شیما صاحب, آپ پیش بھی ہوئے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, سو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن دین آل آف اس کہ آپ اس پہ بات کر سکیں. اول تو یہ پکچر وہیں کی ہے کنفرمڈ, کہیں اور تو نہیں بیٹھ کے کھینچتی ہے؟ نہیں, یہ اسی جگہ کی ہے. میں اس چیئر پر بیٹھنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے. سو آپ کی پکچر تو نہیں آ جائے گی؟ نہیں, وہ میں یعنی میری نکال بھی لیں, کیا کر لیں گے اس سے. نہیں, میں کوئی میرا نہیں خیال کہ
یہ اس میں کوئی دیکھتے ہیں نا کہ اس کا کیا بینیفٹ ہوگا, میری پکچر کا کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں, نہ تو میں ایز اے ایکیوز پیش ہوں. سو اس پکچر کا بینیفٹ ہے تو یہ پکچر ڈیفینیٹلی اسی جگہ کی ہے جدھر وہ بٹھاتے ہیں یا جو ساتھ ٹیبل پڑا ہوتا ہے, بالکل یہ لوکیشن وہی والی ہے جدھر جی آئی ٹی کا اپنا انویسٹیگیشن روم ہے. اور میں فار دا ریزنس, جس طرح وہ بعض اوقات فیصلے آتے ہیں نا, فار دا ریزنس ٹو بی ریکارڈیڈ لیٹر, تو وہ ایک شارٹ قسم کا آرڈر جاری ہوتا ہے عدالت میں کہ میں فار دا ریزنس ٹو بی ریکارڈیڈ لیٹر میں یہ ضرور بات کر سکتا ہوں کہ یہ پکچر گورنمنٹ کی طرف سے لیک نہیں ہوئی. دس از بیسڈ آن انفارمیشن, یہ گورنمنٹ کا, میں انفارمیشن, میں گیا بھی ہوں نا ادھر, یعنی کہ میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش بھی ہوا ہوں نا, ٹھیک ہے, ادھر گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, گورنمنٹ کا بالکل زیرو کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا خیال یہ کہ جی آئی ٹی کے کسی رکن نے اس کو جاری کیا, رکن ہے یا جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی کہ رکن جو ہے وہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اس طریقے سے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کنائیونس ہو, کسی نے ان سے کسی رکن سے پوچھ لیا ہو جی کہ میں یہ ذرا اس کو سرکولیٹ کرنے لگا ہوں, لیکن اس میں یعنی کہ جی آئی ٹی ول ہیو ٹو کم کلین آن اٹ. یہ غلط بات ہے. دیکھیں یہ پرابلم یہ ہے, ہمارے کیا ہوتا ہے, یعنی ہمارے ایک عجیب ہی مزاج کے لوگ ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ جی آئی ٹی بالکل کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ یہ ہوتا ہے جی کہ گورنمنٹ کی طرف سے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا کنٹرول سے نکلے تو کوئی اور طریقے سے کمپرومائز ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے, یعنی کہ آپ کیا اس میں کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اس پکچر کے ذریعے, یعنی فائدہ جس کو بھی ہوا ہے, ضروری نہیں کہ کسی سچویشن کے ڈیفالٹ بینیفیشری بھی ہوتے ہیں, ان کا اس میں رول نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ کوئی خبر لکھتا ہوں تو ایک ایسا آدمی جس میں کو میں پسند بھی نہیں کرتا, اس کو فائدہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی ساری چیزیں. لہٰذا گورنمنٹ کو اگر فائدہ ہوا ہے یا ایک سمپتھی ان سے ڈیولپ ہوئی ہے, تو یہ اوور آل ایک چارج شیٹ ہے جی آئی ٹی کے حوالے سے کہ آپ پر پہلے الزامات آ رہے ہیں, اعتراضات آ رہے ہیں, اس دوران آپ نے پکچر نکال کے کون سا پرپز سرو کر لیا, یہ کوئی اچھی بات نہیں. جب آپ وہاں گئے تو آپ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ کانفیڈینشیل ہے, آپ جو بھی بات کہیں گے یہاں پر, ہاں وہ تو ہوتا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. سو پھر یہ انکمفرٹیبل نہیں ہوگا آپ کے لیے نوئنگ کہ کوئی بھی بات لیک ہو سکتی ہے؟ نہیں, میں اگر یہ لیک ہو سکتا ہے تو کل کو کوئی ویڈیو کلپ بھی آ سکتا ہے, کل کوئی ریکارڈنگ بھی آ سکتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہوتا ہے جی کہ میری ایک اپنی آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں جو میری ان کے ساتھ کوئی سوال جواب ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ ایک میری ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے جی کہ یہ چیزیں آپ نے لیک نہیں کرنی. اچھا, اور اس چیز کو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو حسین نواز جب فرسٹ ٹائم پیش ہوئے تو وہ یہ بات کر رہے تھے جی کہ میں باہر آ کے بتاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, لیکن انہوں نے باہر آ کے کوئی بات نہیں کی, ٹھیک ہے, بلکہ دوسرے دروازے سے ان کو نکال دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کمٹمنٹ کو آنر کیا جو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ جو بھی آدمی جاتا ہے, اور یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ بھئی آپ کی جو ادھر باتیں چل رہی ہیں, یعنی کہ ادھر باہر جا کے کہیں گے اس سے کیا چیزیں ثابت کر لیں گے, وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اس کمٹمنٹ کو آنر کیا کہ انہوں نے باہر آ کے اندر کی کوئی ایز سچ کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی, اور یہ اس طریقے سے پکچر نکالنا یہ غلط بات ہے. اور جن دو افراد کے حوالے سے کہا, حسین نواز تو نام پتہ ہی ہے ان دو افراد کے کہ یہ امتیازی سلوک کر رہے ہیں, آپ کو تو کچھ ایسا نہیں لگا؟ میرا نہیں حال ویسے کوئی اس طرح کا کوئی, میں نے تو نوٹ نہیں کیا, میرے ساتھ نہ میرا رول کوئی ایک ملزم کا تھا, اور اوور آل ان کے مزاج کے حوالے سے بھی, یا جن کی یہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کویسچن ان کا زیادہ پروبنگ ہو, ان کا سٹائل اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا کوئی انسلٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہو. آپ کو نہیں فیل ہوا؟ نہیں, بلکہ ان کا جو ایک اوور آل سٹائل ہے, لیکن میں اس کو ذرا امیجن کرتا ہوں کہ جب حسین نواز کے ساتھ بھی پیش آئے ہوں گے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طریقے سے جو ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کویسچن یہ جو ہے یہ کمپلین نہیں کیا, دس کمپلین کیم فرام طارق شفیع صاحب. ٹھیک ہے, بٹ اوور آل کتنی دیر رہے ہیں وہاں پر؟ میں تو میں کوئی 2 دفعہ گیا ہوں, ٹھیک, تو لیکن یہ ہے کہ کوئی تقریباً کوئی ایک دفعہ کو 1.5 گھنٹہ, ایک دفعہ کو گھنٹہ. سو اب یو نو انویسٹیگیشن اس کے طریقہ کار سے بھی آپ واقف ہیں. اگر ٹو دیر سیٹسفیکشن, ہم یہ نہیں کہہ رہے صحیح یا غلط, لیکن اگر جے آئی ٹی کی ٹو دیر سیٹسفیکشن کاغذات پیش کر دیے گئے ہوتے تو کیا ان کو ضرورت تھی اتنی لمبی انویسٹیگیشن کرنے کی؟ نہیں چلیں, وہ تو اگر اس کی ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے, ایک قیمت آپ ادا کرتے ہیں نا. میں اگر کسی سے کوآپریٹ نہیں کرتا جدھر میرا تعاون کرنا ناگزیر ہے, ٹھیک ہے, اگر میں تعاون نہیں کرتا تو اس کی کاسٹ ہے, وہ مجھے نہیں کہ میں اگر ٹائم بائی کر رہا ہوں تو بار بار پیش بھی میں ہوں گا, ٹھیک ہے. لہٰذا اگر وہ کوئی چیز لنگر آن کر رہے ہیں یا کہ کوئی جی آئی ٹی کی مکمل طور پہ تسلی نہیں ہو رہی تو وہ ان کو بار بار بلا رہے ہیں
تو یہ ایک کاسٹ ہے جو کہ حسین نواز پے کر رہے ہیں. 4 دفعہ پیش ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پہلے دن ہی وہ ساری چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں, ہاں جی بھائی جان گل کرو, اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اگر نہیں ہوا تو وہ بار بار بلا رہے ہیں, لہذا وہ تو یعنی کہ وہ ایک پروسیس کا حصہ ہے نا, یعنی کہ وہ ایک لا کو تو فالو کر رہے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز پہ کوئی ڈیلے کر رہے ہیں, یا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں جاتے ہوئے کوئی ایک ڈاکومنٹ اتنا امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن وہ جب آپ ادھر پیش ہوتے ہیں, بعض اوقات جب یہ آپ کراس ایگزامن ہوتے ہیں نا, یہ ایک بڑا عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی سٹیج آتی ہے جو آپ کی نظر میں ایک نان سینس کویسچن ہوتا ہے, یعنی کہ میں بھی اگر ہوں تو, لیکن وہ ایک انویسٹیگیٹر کی نظر میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں, یعنی کہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ مائنڈ کریں لیکن مجھے یہ انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی وجہ سے وہ ان کے جو ہے پروسیس لنگر آن کر رہے ہیں. رائٹ. علی زری صاحب, 2 اور اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. آپ نے صحیح رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ قطری پرنس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ضروری سمجھتے کہ وہ JIT کے سامنے پیش ہوں, جس کے حوالے سے ہمیں عدالت کی کافی کلیئر ڈائریکشن نظر آئی تھی. دوسری بات, نہال ہاشمی صاحب نے بھی آج کہا کہ ان کو مزید وقت چاہیے. دیکھیں, قطری پرنس کا تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, بیکاز یہ بھی ایک topidrama.com کی ایک چیپٹر تھا کہ قطر سے لیٹر آ گیا اور نہ کوئی منی ٹریل ہے نہ کچھ ہے. جہاں تک نہال ہاشمی کی بات ہے, شاید ان کو اس دن روزہ لگ رہا ہو. یہ بھی روزے کے اندر بھی اصل میں تو آدمی کو اپنے نفس پہ قابو پانا ہوتا ہے, تھوڑی برداشت کرنی ہوتی ہے, غصہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے ہر چیز سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے. لیکن نہال ہاشمی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ تو اسی مائنڈ سیٹ کو پورٹریٹ کرتی ہیں جو کہ سعد رفیق کر چکے ہیں, جو کہ رانا ثناء اللہ کر چکے ہیں, جو کہ ماشاءاللہ دانیال عزیز روزی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. نہال ہاشمی کا میرے خیال میں, میری یہ ذاتی رائے ہے, اب یہ اندر کا دل کا حال تو اللہ جانتا ہے, کہ وہ میرے خیال میں جب سے وہ گورنر نہیں بنے نا تو وہ اور ایگریسو ہو کے آنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ دکھا سکیں نیا صاحب کو کہ آئی ایم مور لوئل ٹو یو دین آل دی ادر گائز ہو کم آن ٹی وی, کہ میں ان سے زیادہ زور سے بولوں گا. تو وہ یا تو ان کے زیادہ زور سے بولنے میں پھنس گیا, ان کی سینیٹر شپ بھی گئی اور ان کو کورٹ میں کھڑا بھی ہونا پڑ رہا ہے, یا پھر یہ پلانٹ اسٹریٹجی ہے. کیونکہ جو آج انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں وہ بالکل برعکس ہیں, جیسے کہ آپ نے خود کہا, اس سے جو انہوں نے ایسے 3-4 دن پہلے باتیں کی تھیں کورٹ کے سامنے 2 دن پہلے. اچھا, انٹرسٹنگلی بڑی ایک اور بھی میں نے بات دیکھی کہ جو یہ تصویر ہے جو چل رہی ہے, اگر آپ اس کے اوپر زوم ان کریں, اس کی ڈیٹ دیکھیے CCTV کیمرے کی کیا لگی ہوئی ہے. یہ مجھے کسی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھوڑی دیر پہلے, اور نہال ہاشمی کی ڈیٹ بھی وہی تھی 28 مئی. نہیں وہ اور نہال ہاشمی کس دن, یہ آپ کوئی ڈیپ کانسپریسی تھیوریز سے نکالیں گے. میں کہہ رہا ہوں اٹ بی اے اسٹرینج کوئنسیڈنس. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی دن بیٹھ کے پورا کام کر لیا حکومت نے, انہوں نے کہا ہم یہ بھی کر لیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں آپ سے, دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, قوم سے سچ بول دیتے ہیں, چلیں ہم سارے مل کے. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر نہتے لوگوں کو پولیس کے ہاتھوں, گلو بٹوں کے ہاتھوں گولیاں مارتے ہوئے دکھایا گیا کہ نہیں؟ ذرا رمضان میں یہ بتاتے ہیں ہاں یا نہیں, دکھایا گیا کہ نہیں؟ فریہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دکھایا تو نہیں گیا. آپ سوال کا جواب اس کو آپ ریلیونس کیسے, پاکستان کے چینلز کے اوپر پولیس والوں کو گولیاں مارتے ہوئے دکھایا گیا تھا ماڈل ٹاؤن میں. پاکستان کے چینلز کے اوپر پی ٹی آئی کا اٹیک بھی آپ نے دکھایا تھا. میں آپ کے سے بات مائزہ میں آپ کے دوران بولا ہی نہیں, میں تو سے پوچھ رہا ہوں, پھر آپ بول دیجیے گا میں چپ ہو جاؤں گا. میں ہاں یا نہیں میں مانا, کیا دنیا نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ پیپل ڈائٹ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی JIT لائیو نہیں دکھایا گیا تھا, اس کی کچھ فوٹیج نہیں. فریہ لیٹ می فریہ لیٹ می فنش مائی کوسچن. تو یہ JIT ماڈل ٹاؤن کی کہاں ہے؟ کہاں ہے ڈان لیگ کی JIT؟ کہاں ہے عزیر بلوچ کی JIT؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آج میں چیلنج کرنے لگا ہوں کہ عزیر بلوچ کی JIT میں فریال تارپور کا نام بھی ہے, زرداری کا نام بھی ہے, شرجیل میمن کا نام بھی ہے, اور بھی بڑے نام ہے, سٹنگ آفیسر پولیس آفیسرز کا نام ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, لے جائیں مجھے کورٹ. تو قوم سے سچ تو بول رہے ہیں. JITs کو جہاں لے کے گئے ہاں تو سچ بول نہیں رہے آپ. بچایا جی مریم شریف کو, سارے بچانے کے لگے ہوئے تھے اس کو. تو بے نظیر, اور کہہ کہ کسی کی ان کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں, بے نظیر بھٹو کسی کی بیٹی نہیں تھی, وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی. لیکن یہ this is again علی زری صاحب, یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے. میں سینیٹر اعتزاز احسن سے اسپیسیفکلی یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ بات کہ مریم نواز شریف کا نام ہے ڈان لیگز کی JIT میں, یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا اسپیکولیشن ہے؟
کیونکہ دونوں طرف سے اس بات کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. میں جواب دیتا ہوں. مجھے یہ پتا ہے 2+2 4 ہی ہوتا ہے, 5 نہیں ہوتا, 3 نہیں ہوتا. مریم نواز یہ ان کا اسٹریٹجک پلاننگ سیل جو ہے میڈیا کا وہ ہیڈ کرتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, ان کی ناک کے اندر سارا کچھ ہوا. یہ بھی آپ کے پاس کون سی ایویڈنس ہے, آپ کے پاس کون سا مریم نواز کوئین بی کا نام آ گیا ان کو بچاتی. یہ ہوا میں باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اب اگر عمر چیمہ صاحب گئے JIT تو انہوں نے اپنی آبزرویشنز بتا دی, آپ بھی بتا دیں. آپ الزام پہ الزام لگائی جا رہے ہیں. مجھے کیا پتا, تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں بھائی کہ آپ کو کیسے پتا ہے کون میڈیا سیل ہیڈ کر رہا ہے, کون پرائم منسٹر ہاؤس میں, جب آپ کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کا تعلق ہی نہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. اور لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں پاکستان کا. میرے پہ تو الحمدللہ میرے پہ تو گاڑی کی FIR بھی نہیں کٹتی, میں تو قانون ہی نہیں توڑتا. کر لیں جتنی مجھے کرنی ہے انویسٹیگیشن, ہر چیز میں ٹرانسپیرنٹ ہے. یہ تو آپ کے سامنے ہے, جیسے عزیر بلوچ تھا ویسے نواز شریف ہے, وہ ہے JIT کے سامنے کرنلز. اوکے لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ ناؤ. نہال ہاشمی صاحب کے بیان کو آپ لوگ کنڈیم کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر, کیونکہ آج فریہ پلیز آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ کر رہے ہیں نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہال ہاشمی کی سٹیٹمنٹ جو بھی تھی, جو واٹس ایپ گروپس پہ چلی یا ٹی وی پہ چلی, وہ چلی میرا خیال ہے غالباً 10 بجے صبح. پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں تھے. the minute he got out تو ان کو نہال ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ کا پتہ چلا یا ان کی ریکارڈنگز نظر آئی. 3:30 تک انہوں نے نہال ہاشمی صاحب سے استعفیٰ بھی لے لیا, نہال ہاشمی صاحب کو شو کاز نوٹس بھی دے دیا. نہال ہاشمی صاحب کا پورا پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ اٹ اینڈیڈ. آپ کیا مطلب ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور پرائم منسٹر صاحب سے؟ ہم نے تو ان کو ڈس اون کر دیا. آپ ایک منٹ نہیں دیکھیں, پھر ہم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نہال ہاشمی کا PMLN کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو سیریز آف ایونٹس بتاتی ہوں کہ پھر جو ہے نوٹس آیا فرام دا سپریم کورٹ. اور جب نہال ہاشمی صاحب, علی زیدی صاحب کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ جب نہال ہاشمی صاحب پیش ہوئے کورٹ میں تو نہال ہاشمی صاحب کو کورٹ نے اجازت نہیں دی بولنے کی. اٹ واز دا اٹارنی جنرل جس سے ایکسپلینیشن مانگی گئی تھی. سو نہال ہاشمی صاحب کو کوئی جو ہے جواب دینے کا موقع نہیں ملا. آج اگر نہال ہاشمی صاحب نے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود PMLN, اور ہم اس کو اگر وہ اس چیز کو یا لا کو یا سپریم کورٹ کو یا کسی بھی ادارے کی تصدیق کرتی ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات, نہیں آپ نے بڑی لمبی بات کرنے دیا آپ نے علی زیدی صاحب سے فریہ, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں بڑی ایک بات ریپیٹڈلی کہہ رہی ہوں کہ منی ٹریل کی بات کرتے ہیں اور قطری خط کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں جو خیبر کا خط آیا جسے خیبری خط کہتے ہیں, وہ کیوں نہیں حنیف عباسی صاحب کے کیس میں سامنے آ رہا ہے جب آپ نے ایک خط کی بات بھی کی ہے؟ اور کیوں پھر کہا جا رہا ہے کہ جمائمہ کے تھرو کسی اور کے پاس پیسے آئے, پھر اس کے تھرو کسی اور کے پاس پیسے آئے؟ ان چیزوں کی کیوں نہیں ایکسپلینیشن دی جا رہی؟ ففتھ پوائنٹ میں ایز اے آرڈنری سٹیزن پوچھتی ہوں کہ جب آپ نے PTV پہ اٹیک کیا آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز ہوں گی, جب آپ نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز ہوں گی, جب آپ نے سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکائیں آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز ہوں گی, کیوں نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا؟ آپ کی PMLN نے اٹیک بھی کیا تھا. اینڈ بائی دا وے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اور وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کا کیس لگا ہوا ہے وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ نتھیا گلی میں KPK کی پولیس کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ رائٹ, we'll take a break and اس کے بعد قطری لیٹر پر آ جاتے ہیں. مائز حمید صاحبہ کے لیے کیا ریلیونس ہے اس کی؟ I'll ask you after break. Keep watching tonight's Bayaan. اینڈ ویلکم بیک. قطری لیٹر کے حوالے سے سپریم کورٹ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر نظر آیا. اب اگر نہیں آتے قطری پرنٹس تو اس کا کیا امپلیکیشن ہوگی؟ دیکھیں اس کی بڑی سنجیدہ قسم کی امپلیکیشنز ہیں کہ میں ایک کیس میں, یعنی بلکہ میں آپ کو ایک اپنی پرسنل اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کیس میں میرے پہ کسی نے کوئی کیا ہوا تھا جی کہ یہ خبر جو لگی ہے یہ غلط ہے, تو میں اس میں کہا تھا جی کہ میں نے ان کے ادارے کے سربراہ کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی ان کے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہیں, خیالات رکھتے ہیں. تو عدالت نے مجھے کہا کہ کیا وہ ادھر آ کے پیش ہوں گے؟
اب میں اس کو, وہ بندہ تو اس ٹائم تک ریٹائر ہو چکا تھا. یہ میں آپ کو ایک لیگل ریکوائرمنٹ کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب میں جب وہ یہ قطری کا کیس میرے ذہن میں آتا ہے تو وہ مجھے اپنا ایک وہ بات یاد آ جاتی ہے. ہاں تو آپ نے یہ تو نہیں کہ آپ نے ادھر سے عدالت لیٹر لکھ دیا, یا یہ کوئی قطر کی عدالت ہے نہیں کہ آپ کہیں جی کہ وہ شہزادے نے کہہ دیا, شہزادے کے الفاظ کافی ہوتے ہیں, مرد آدمی ہے نہیں, اس نے 2 الفاظ بول دیے ہیں, وہ ان پہ ڈٹ گیا, آپ اس کو یقین کرنا پڑے گا. اگر اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے تو یہ پیناما کیس کی انویسٹیگیشن ہی نہ ہوتی, ہم تو میاں صاحب کی تقریر پر یقین کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے, کنفرنٹ کیا جاتا ہے, یا تو ادھر اور بھی چیزیں نکلتی ہیں. اب وہی معاملہ جو ہے قطری لیٹر کا بھی ہے کہ وہ اگر اس چیز پہ قائم بھی ہے کہ یہ لیٹر میرا ہے, تو اس کو آ کے پیش ہونا پڑے گا, کراس ایگزامن کرنا پڑے گا. اس کو اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہ ان کے شریف خاندان کے اگینسٹ جائے گا, یعنی کہ اس کو ایز ایویڈنس کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. رائٹ. علی زیدی صاحب, جو کورٹ کا اس معاملے میں پریروگیٹو بڑا ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, لیکن ان اٹ سیلف اب جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپلین ہے بار بار, چاہے انفارمیشن منسٹر ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں, وہ کہہ رہے ہیں, ابھی ماضی حمید صاحب نے بھی کہا کہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے جس کی وجہ سے اب حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. سو یہ کتنا اثر انداز ہوگا JIT کی کارکردگی پر؟ دیکھیے فریہ, یہ اصل میں تو یہ چاہتے ہی پہلے دن سے یہ تھے کہ اس پروسیس کو کنٹروورشل بنا دیں, اور اس پروسیس کو نان کنٹروورشل رکھنا یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے, کیونکہ انہوں نے جا کے پہلے تو ان پہ 2 پہ الزام لگا دیا, جبکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ خود چوز کرے گا. سپریم کورٹ نے جو JIT کے ممبرز ہیں ان کو خود چوز کیا ہے ایز پر دا ججمنٹ. تو یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر الزام لگانے کہ سپریم کورٹ نے شاید 22 لوگ چوز کر دیے JIT میں, انہوں نے کریڈیبل لوگ چوز کیے اور انہوں نے اپنی JIT بنائی. اب یہ JIT میں پیش ہوں اور اپنی منی ٹریل دیں اور اللہ خیر سے اللہ, یہ باقی سارے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مطلب وہاں ضرور جا رہے ہیں بیکاز ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, they have to appear before the judicial investigation team. They have no other choice. یہ کسی کے مامے کے سر پہ احسان نہیں کر رہے کسی پاکستانی پہ وہاں پیش ہو کے, ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. یہ ان کو 2 ججز نے مجرم بولا تھا اور ڈسکوالیفائی کرنے کو کہا, 3 نے ملزم کہا. That was not the final verdict. اچھا ایک سیکنڈ چلے, 3 نے کہا یا 2 نے کہا that was not the final verdict. 3 نے کہا ملزم ہے. آپ باعث بات نہ کیا کریں. ملزم کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرو اور FIR کاٹو. ملزم ہے, چلو 2 نے تو مجرم کہا, 3 نے تو ملزم کہا. جب بھی آپ JIT میں بیٹھی ہیں, اور بھی ماشاءاللہ JIT میں اس ملک میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے نام آپ کو سب کو یاد ہوں گے. ہم JIT میں بیٹھے ہیں اپنی چوائس سے. آپ کو پاس چوائس نہیں ہے. آپ اچھا آپ کیا مطلب ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے. Would you have said this? کیا پاکستان کا پرائم منسٹر سپریم کورٹ کی آرڈرز کہتا ہے جو کمیشن بنا تھا اس میں بھی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا احتساب کے لیے. Not us only, 3 generation of the prime minister, تینوں نے احتساب کے لیے پیش کیا تھا. ہم نے سپریم کورٹ میں, آپ تو احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے تھے. آپ کے تو ادارے وہ فارن فنڈنگ کیس کے پیسوں سے جو اسلام آباد بند کرنے کی تحریک چلا رہے تھے, اس میں آپ لوگ سپریم کورٹ کو سیٹ کر رہے تھے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا میں نے 2 باتیں کرنی ہے, پلیز مجھے give me a chance. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پروسیڈنگز کے اوپر ایک قسم کا سایہ آ جائے یا شیڈو آ جائے, ان کو اس کا فائدہ جائے گا. مائزہ حمید صاحبہ, اب جو لگ رہا ہے کہ شکوک و شبہات تو آپ کو ہیں JIT سے, سو یہ یہیں پہ ختم ہو جائیں گے یا کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ سپریم کورٹ جا چکے ہیں, وہ آپ کے جو شکوک شبہات ہیں ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, سب آپ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ فریہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب نے کہا کہ جی یہ ججز, آنریبل ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے JIT میں شامل کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہمیں ریزرویشنز ہوتی اس وقت تو ہم لوگ ریزرویشنز اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے. نہیں, ایک منٹ بات سن لیں. نو ایک منٹ, آپ کو میں سیریز آف ایونٹس پہ لے کے جاتی ہوں کہ اگر ہمیں اس وقت ریزرویشنز ہوتی تو ہم لوگ اس وقت ریزرویشنز دیتے کہ وی آر ناٹ اوکے ایز ہم بھی جو ہے ہماری انڈیویجولز جو ہے ہمارا بھی ایک بائی لا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ یہ ریزرویشنز ہیں. ہم نے نہیں کہا,
ہم نے جب جے آئی ٹی کے اندر جو ہے انویسٹیگیشن شروع کی, جب انڈیویجولز وہاں پہ گئے, وہاں پہ سیریز آف ایونٹس میں جو ہے ویڈیو ریکارڈنگز ہوئی جو انلیگل ہیں, جہاں ایفیڈیوٹ کا معاملہ آیا, پھر ابھی یہ فوٹوگراف آئی, اور جو کچھ ممبرز ہیں ان کی پولیٹیکل افیلیشنز ہیں کچھ ایسی پارٹیز کے ساتھ. علی زیدی صاحب جسٹ گیو می 5 منٹس. اور پھر یہ سیریز آف ایونٹس کے بعد ہمارا رائٹ بنتا ہے ایز انڈیویجولز کہ ہم ریزرویشنز شو کریں سپریم کورٹ میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا کہ جے آئی ٹی بائسڈ ہے یا نہیں ہے, تو ہمیں اگر وہ بائس نظر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ وہ بائسڈ ہے. Why is it illegal? Why is it, ہم یا تو ہم نے پہلے کچھ کہا ہوتا, ہم نے تو وی ایگریڈ کہ جے آئی ٹی بنائے اور جو مرضی کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن جب آپ متنازع ہو رہے ہیں, جب آپ جو ہے تصویریں نکال رہے ہیں, جب آپ کی پولیٹیکل افیلیشنز ہیں, آپ کی جو ہے وائف کی, ایک ممبر کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ متنازع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جے آئی ٹی. پھر آپ کو پتا ہے یہ والی آخری بات تو سپریم کورٹ آپ کو بتا چکا ہے, تصویر اس کے بعد آئی ہے. عمر شیما صاحب, واٹس دا وے فارورڈ ناؤ, کیونکہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے, سیریز آف ایونٹس کی جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا نظر بھی آ رہا ہے, بٹ کورٹ کی بھی ڈائریکشن آپ کو صاف نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. فوٹوگراف کے بعد نہیں آئی, سو اب فوٹوگراف کے بعد آپ دوبارہ جائیں گے فوٹوگراف میں. میرے خیال جے آئی ٹی نے آلریڈی کوئی ان کی کوئی پریس ریلیز آئی ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال ہے کہ اس کو ادھر تک پریس ریلیز تک محدود نہیں ہونا چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ ایک ایز ایکیوز پارٹی ان کا بھی رائٹ ہے کہ ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ آپ ذرا پولیٹیسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں آپ کے بڑے ویلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یعنی جو واٹس ایپ کال والا ایشو ہے, اگر وہ کال نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کا رائٹ ہے کہ وہ ایک نتیجے پر پہنچنی چاہتی ہے تو وہ اپنی مرضی کے کوئی بندے لگا کے, یعنی کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. کنسیڈرنگ کہ یہ ایک نارم ہے پاکستان میں کہ انفلوئنس کیا جاتا ہے لوگوں کو, تو لہٰذا یعنی کہ ان کو یہ انشور کرنا کہ کوئی ایسے کوئی کمپرومائز لوگ نہ ہو, یہ تو عدالت کا ایک رائٹ بنتا ہے. ان کو یہ واٹس ایپ کال والا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن جو دوسری بات ہے, یہ جو تصویریں نکالنا, یہ کوئی اچھا نہیں ہے, یہ بڑا ایک انسلٹنگ چیز ہے, بڑی ڈیمیجنگ ہے, اور یہ اس سے جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی خود انڈر کویسچن آ جاتی ہے, اور اس کو جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے. اگر میں اپنی ایک تاریخ کو مد نظر رکھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا ویسے, لیکن یہ ہے کہ یہ اگر یہ نواز شریف کے احتساب کی کو ہم ایک مثال ایک سیٹ کر رہے ہیں, جب پرائم منسٹر کی اگر وہ انڈر ٹرائل ہے تو کیا یہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان سے, جو کہ یہ تو پرائم منسٹر نہیں ہے, اگر ان کی احتساب نہیں ہو سکتا تو ہمیں دوسروں پر شک نہیں کرنا چاہیے, شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کی ادھر نیچے یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے, تو ان کو اکاؤنٹیبل ضرور کرنا چاہیے جنہوں نے بھی یہ کام کیا. رائٹ. علی زیدی صاحب, تھوڑی دیر کے لیے اگر نیوٹرل ہو کے بالکل دھیمے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے شکوک و شبہات پہلے ہی مختلف حلقوں سے بارہا پیش کیے جا چکے تھے, اب یہ معاملہ چاہے جتنے بھی باریک ہوں یا جو بھی ہو, جس وجہ سے بھی ہو, آپ الزام لگا رہے ہیں حکومت نے کیا, جو بھی ہوا, یہ ایونٹس ہو چکے ہیں. حکومت کر نہیں سکتی تھی. آپ عمر چیمہ صاحب سے پوچھیں, نہیں ایک تو وکیل نہیں الاؤڈ,